السلام علیکم دوستو، بنگلہ نمبر 327 کی سیریز کا پہلا حصہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آئیے دوسرے حصے کو سنتے ہیں۔ مسز شان کسی پارٹی سے واپس آ رہی تھی جب گاڑی بنگلہ نمبر 327 کے سامنے سے گزری۔ تمام لائٹس آن تھیں۔ انہوں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو۔ تھوڑی دیر تک وہ اس بنگلے کو اداسی سے دیکھتی رہی، گویا نئے مکین آ گئے ہیں۔ 2 ماہ بعد کچھ ہلچل سی محسوس ہو رہی تھی۔ مسز شان نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ ڈرائیور سے بولیں گھر چلو۔ عادل رحمان نے اس گھر کو خریدا تھا۔ کم عمر کامیاب بزنس مین عادل رحمان عوامی حلقے میں خاصا مقبول تھا۔ 6 ماہ پہلے ہی بڑی دھوم دھام سے عادل رحمان نے عریشہ مرتضیٰ سے شادی کی تھی۔ سوشل میڈیا پر ان کی شادی کا کئی دنوں تک چرچا رہا۔ یہ گھر عادل نے عریشہ کے نام سے خریدا تھا۔ بہترین علاقے میں ہونے کے باوجود مناسب قیمت میں مل گیا تھا۔ وہ خود تو اسلام آباد میں رہائش پذیر تھا، لیکن وہ لاہور میں بھی اپنا بزنس پھیلانا چاہ رہا تھا۔ گھر خریدنے کے بعد بھی اس کو یہاں آنے میں وقت لگ گیا۔ عریشہ کے والد مرتضیٰ حسن کا بزنس انڈسٹری میں بڑا نام تھا۔ وہ عریشہ کی عادل سے شادی کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے دنیا دیکھی تھی۔ ان کا تجربہ کہتا تھا کہ عادل جتنی کم عمری میں کامیاب ہوا ہے، وہ اس کامیابی کو سنبھال نہیں سکے گا۔ وقت سے پہلے اور اوقات سے زیادہ مل جائے تو انسان اپنی حیثیت بھول جاتا ہے۔ لیکن اکلوتی بیٹی کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ عریشہ کو لگتا تھا عادل کسی بزنس مین کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے پاپا اس کو پسند نہیں کرتے۔ عریشہ کو تو عادل کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ عادل کو ٹوٹ کر چاہتی تھی، اور عادل عریشہ کو کمال مہارت سے انگلیوں پہ نچا لیتا تھا۔ عریشہ فطرتاً اچھی لڑکی تھی، بگڑی رئیس زادی نہیں تھی۔ اس میں اس کے والد کی اچھی تربیت کا بڑا ہاتھ تھا۔ 25 مارچ کا دن تھا۔ بنگلہ نمبر 327 کو خوب سجایا گیا تھا۔ آج عریشہ اور عادل نے اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونا تھا۔ تاریخ وہی تھی، جشن کا سما تھا۔ لوگ بدل گئے تھے۔ شہر کے نامی گرامی بزنس مین مدعو تھے۔ رونقیں عروج پہ تھیں۔ عریشہ خوبصورت سفید لباس میں پری لگ رہی تھی۔ خوشی سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ آج عادل نے عریشہ کو اس گھر کے کاغذات دیے تھے۔ یہ گھر عادل کے لیے بھی لکی ثابت ہوا۔ اس کی بہت بڑی بزنس ڈیل فائنل ہو گئی تھی۔ رات گئے جب دونوں تھک ہار کر لاؤنج میں آ کر بیٹھے تو عادل نے عریشہ سے کہا، عریشہ تم نے بتایا نہیں، گھر کیسا لگا؟ بہت اچھا عادل، یہ بھی بہت اچھا ہو گیا کہ تم نے فرنشڈ گھر لے لیا۔ پاپا 3 مہینے کے لیے امریکہ گئے ہیں، واپسی پہ عمرہ کرتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے اتنے ضروری پلانز نہ ہوتے تو وہ آج ہمارے ساتھ ہوتے۔ پاپا کتنا خوش ہوتے۔ عادل نے دل میں سوچا تمہارا باپ تو کبھی بھی مجھ سے خوش نہ ہو، لیکن ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجا لی۔ ہاں واقعی ان کے شک دور ہو جاتے۔ ان کو یقین آ جاتا کہ عادل رحمان ہی وہ واحد بندہ ہے جو عریشہ مرتضیٰ کو خوشی دے سکتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، عریشہ اترا کر بولی۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ادھر بیڈ روم کی لائٹ آن ہو کر پھر آف ہو گئی۔ شاید نئی جگہ تھی، عریشہ کو ٹھیک سے نیند نہ آئی۔ واش روم کا نل میں کچھ مسئلہ تھا، پانی کی ٹپ ٹپ ڈسٹرب کر رہی تھی۔ عادل تو نیند کا پکا تھا، بے خبر سو رہا تھا۔ وہ صبح سویرے ہی اٹھ گئی، فریش ہونے کے لیے واش روم گئی۔ باتھ ٹب کا نل ہلکے ہلکے ٹپکے جا رہا تھا۔ عادل اٹھ جائے تو پلمبر کو بلاتی ہوں، یہی سوچتے ہوئے وہ باہر آ گئی۔ کل کی مصروفیت کی وجہ سے گھر کا تفصیلی معائنہ نہ کر سکی۔ آج بغور جائزہ لیا۔ گھر نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ خوبصورتی سے سجایا ہوا بھی تھا۔ بیڈ روم سے ایک راہداری نکل رہی تھی جو آرائشی لائٹوں اور خوبصورت پینٹنگ سے سجی ہوئی تھی۔ راہداری کے اختتام پر دائیں ہاتھ پہ لاؤنج تھا اور بائیں ہاتھ پہ 2 کمرے تھے۔ اس نے دونوں کمرے کھول کر دیکھے۔ دونوں کمرے بھی نفاست سے سجے ہوئے تھے۔ کمروں سے نکل کر وہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ لاؤنج بہت بڑا تھا۔ 12 کرسیوں کی ڈائننگ ٹیبل دیکھ کر عریشہ مسکرائی۔ خوبصورت امریکن کچن تھا۔ الماریوں میں امپورٹڈ اور بہترین کراکری سجی ہوئی تھی۔ سامنے کی طرف ایک بڑا نقشی شیشوں سے بنا دروازہ تھا جس سے لان دکھائی دے رہا تھا۔ زیادہ کرنے کا کچھ کام تو تھا نہیں۔
کل تو عادل نے پروفیشنلز ہائر کیے تھے، اب کسی ملازم کا بندوبست کرنا ہوگا۔ ان سب چیزوں کا جائزہ لیتی عریشہ یہی سوچ رہی تھی، کتنی خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا گھر ہے۔ یہی سوچتی لان میں داخل ہوئی۔ کل کی تقریب کے مٹے مٹے آثار تھے، لان میں ہر رنگ کا گلاب لگا ہوا تھا۔ عریشہ کو بڑی تازگی کا احساس ہوا۔ اچانک اس کی نظر لان کے نقشی دروازے کے پاس سرخ گلاب کے پودے پر پڑی۔ وہ کچھ الگ الگ سا محسوس ہو رہا تھا۔ عریشہ نے اس کو صحیح کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ پیچھے سے عادل پکارتا چلا آیا۔ وہ پلٹ کر عادل کی طرف چلی گئی۔ اب سرخ گلاب جیسے مرجھا گیا۔ کیا ہے عادل، ایک ہی سانس میں آواز دیے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا عریشہ، سو کر اٹھوں اور تم نہ دکھو تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ اچھا جی، عریشہ مسکرائی۔ ناشتے کا کیا پلان ہے؟ عریشہ نے عادل سے پوچھا۔ عادل نے کہا باہر ناشتہ کرنے چلتے ہیں۔ میں نے اپنی کزن سے ذکر کیا تھا، میری خالہ کی ایک نواسی ہے، وہ دوپہر تک آ جائے گی، تمہارے پاس ہی رہے گی اور سارے کام کرے گی۔ بس تم شاپنگ کرو، تیار رہو، جو دل چاہے کرو۔ عریشہ کھلکھلائی، میں تو تیار ہوں، چلو ناشتے کے لیے چلتے ہیں۔ عادل نے گاڑی کی چابی اٹھائی، دونوں باہر کی طرف چل دیے۔ عریشہ بھول ہی گئی کہ اسے پلمبر بلوانا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے، عادل گاڑی ریورس کر کے نکالنے لگا۔ عریشہ کو ایک پل ایسا لگا کہ لان کے نقشی دروازے پہ کھڑا کوئی ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ پھر اسے لگا شاید وہم تھا۔ اتنے میں عادل کوئی بات کرنے لگا۔ وہ عادل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دونوں ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ عادل عریشہ سے خوب باتیں کر رہا تھا۔ اچانک اس نے سرسری انداز میں پوچھا، عریشہ کیا لاہور میں تمہارا کوئی کمرشل پلاٹ ہے؟ عریشہ ایکسائٹیڈ ہو کر بتانے لگی، ہاں عادل، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، یہ وہ زمین ہے جو پاپا نے میری پیدائش سے پہلے لی تھی۔ اب اس کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ ہم چلیں گے کسی دن دیکھنے۔ اتنے میں عادل کی کوئی کال آ جاتی ہے۔ وہ فون ریسیو کرتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تم رکو، میں آتا ہوں۔ وہ فون پر کسی کو کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ عریشہ، مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، کافی پھر پی لیں گے۔ عادل نے بل پے کیا اور عریشہ کو گھر ڈراپ کرنے چل پڑا۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ سارے راستے اس نے زیادہ بات نہیں کی۔ اس کی پریشانی دیکھ کر عریشہ نے بھی چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ عادل نے عریشہ کو گھر کے باہر ہی ڈراپ کر دیا۔ عریشہ لاک کھول کر گھر میں داخل ہونے لگی۔ پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ عریشہ پلٹی، ایک دبلی پتلی خوش شکل سی لڑکی کھڑی تھی۔ پاس ہی رکشہ کھڑا تھا، شاید وہ رکشے سے ہی اتری تھی۔ السلام علیکم، میرا نام جہاں آرا ہے، مجھے عادل صاحب نے کام کے لیے بلوایا تھا، میں اندر آ جاؤں؟ عریشہ مسکرائی، بالکل آ جاؤ۔ تم عادل کی میرا خیال ہے خالہ کی نواسی ہو؟ جی میڈم، آپ عریشہ بی بی ہیں نا؟ وہ اپنا چھوٹا سا بیگ سنبھالتی عریشہ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ہاں بھائی جہاں آرا، سارا گھر گھوم پھر کے دیکھ لو، جو صفائی کرنی ہے کر لو، رات کے کھانے کا انتظام بھی دیکھ لینا۔ ابھی تو میرا لنچ کا کوئی موڈ نہیں، میں سونے جا رہی ہوں، فریج میں کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا، تم کھا لینا۔ ہاں، شام کی چائے میں اور عادل ساتھ پئیں گے۔ عریشہ نرمی سے ہدایت دیتی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ جہاں آرا نے سکون کا سانس لیا، گھوم پھر کر گھر کو دیکھا۔ گھر بہت خوبصورت تھا لیکن سناٹا سا لگ رہا تھا۔ وہ قرینے سے کام میں لگ گئی۔ پتہ نہیں کیوں کام کرتے وقت اس کو سارا وقت یہی محسوس ہوتا رہا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ عجیب سا احساس تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا کسی نے گھر میں داخل ہوتے وقت اسے بہت غور سے دیکھا تھا۔ دن ڈھلے عادل گھر میں داخل ہوا۔ کچن میں ہلچل سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں چلا آیا۔ جہاں آرا کو دیکھ کر سوال کیا، عریشہ کہاں ہے؟ جہاں آرا نے جواب دیا، میڈم سو رہی ہے۔ عادل کا انداز ہی بدل گیا۔ وہ لگاوٹ سے بولا، آ گئی تم، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جہاں آرا بھی عادل کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی لیکن ظاہر نہیں کیا۔ معنی خیز مسکراہٹ سے بولی، میرا انتظار تو عادل میں تمہارا کرتی ہوں، تم بے وفا بڑے آدمی بن گئے ہو، اپنی جہاں آرا کو بھول ہی گئے ہو۔ ارے نہیں جہاں آرا، تم بھی کوئی بھولنے والی چیز ہو، میں ساری محنت تمہارے لیے ہے تو کر رہا ہوں، پتہ ہے نا تمہیں کیا کرنا ہے؟ عادل سرگوشی کے انداز میں بولا۔ ہاں عادل، لیکن کہیں ہم پھنس تو نہیں جائیں گے؟ جہاں آرا کے لہجے میں ڈر تھا۔ ارے میں ہوں نا، بے فکر رہو،
اور پھر عادل نے جیب سے ایک پیکٹ نکال کر جہاں آرا کی طرف بڑھایا۔ جہاں آرا نے عادل سے وہ پیکٹ لے لیا۔ اے سی آن کر کے عریشہ سونے لیٹ گئی تھی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا تھا۔ عریشہ کو ایسا لگا کسی نے اس کو بلایا ہے، آواز دی ہے، عریشہ اٹھو، عریشہ اٹھو۔ عریشہ گھبرا کر اٹھی، زیر لب بولی عادل۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب لپکی، راہداری عبور کر کے جیسے ہی لانچ میں داخل ہوئی، دیکھا عادل چائے پی رہا ہے اور جہاں آرا اس کو پلیٹ میں کیک نکال کے دے رہی ہے۔ عادل کو دیکھتے ہی اس کا صبح والا پریشان انداز یاد آ گیا۔ او عادل، تم آ گئے، مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ عریشہ پریشانی سے عادل کو دیکھ رہی تھی۔ عادل مسکرایا۔ اس نے عریشہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس کرسی پر بٹھا لیا۔ تمہیں پتہ ہے نا میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرتا ہوں۔ جہاں آرا جاؤ، میڈم کے لیے چائے لے آؤ۔ عریشہ کو عادل کچھ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کیا ہوا عادل، تم پریشان ہو؟ ارے کچھ نہیں میری پیاری عریشہ، تم یہ کیک ٹرائی کرو، تمہارا فیوریٹ ہے، میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ عریشہ بہت سنجیدہ ہو گئی۔ عادل مجھے سچ بتاؤ۔ عادل نے اداس لہجے میں بولنا شروع کیا۔ عریشہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، میرا ایک بہت بڑا کاروباری نقصان ہو گیا ہے، میں بہت بری طرح پھنس گیا ہوں۔ جو زمین میں نے پلازا کے لیے لی تھی وہ فراڈ نکلی، سارے پلان فائنل ہو گئے، ہم مارکیٹ سے پیسہ بھی اٹھا چکے ہیں۔ اب اگر ہم نے کام نہیں کیا نقصان تو ہوگا ہی، مارکیٹ میں نام بھی خراب ہوگا، اس سے ہمارے دوسرے پروجیکٹ بھی متاثر ہوں گے، لیکن تم بے فکر رہو، میں کچھ نہ کچھ حل نکال لوں گا۔ عریشہ جو عادل کی بات غور سے سن رہی تھی وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس کو تسلی دیتے ہوئے بولی عادل پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ تم میرا پلاٹ لے لو، اپنا پروجیکٹ لانچ کر لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، باقی مسئلوں کو بھی مل کر دیکھ لیں گے۔ عادل نے ایک دم چونک کر عریشہ کو دیکھا۔ نہیں عریشہ، میں وہ نہیں لے سکتا، تمہارے پاپا کیا کہیں گے؟ تم پاپا کی فکر مت کرو، وہ پلاٹ اور اسلام آباد کی ساری پراپرٹی کے کاغذات پاپا نے مجھے شادی سے پہلے ہی ہینڈ اوور کر دیے تھے، پاپا کے گھر رکھے ہیں۔ میرا ویسے بھی کچھ سامان آنا ہے، میں کل ہی فون کر کے منگا لیتی ہوں۔ عادل نے عریشہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے، مشکور انداز میں بولا عریشہ تم نہیں جانتی ہو، تم نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اتنے میں جہاں آرا چائے لے کر آئی۔ اس نے عادل کو غور سے دیکھا، عریشہ کی پیٹھ تھی۔ عادل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ پوچھا۔ جہاں آرا نے اسبات میں سر ہلایا۔ عریشہ نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، عریشہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا ہے۔ ساری چائے عادل کے اوپر گر گئی۔ گرم گرم چائے سے عادل کا ہاتھ جل گیا۔ عریشہ اور جہاں آرا دونوں ہی ہکا بکا رہ گئیں۔ عریشہ روحان سی ہو رہی تھی، یہ لمحوں میں کیا ہوا اس کو بھی سمجھ نہ آیا۔ میری وجہ سے تمہارا ہاتھ جل گیا؟ ارے کوئی نہیں، عادل بمشکل ضبط کر کے بولا اور تیزی سے کمرے کی طرف چل دیا۔ عریشہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ جہاں آرا افسوس سے گری ہوئی چائے کو دیکھ رہی تھی۔ آج کی ڈوز ضائع ہو گئی، لیکن یہ کیسے ہوا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عریشہ کی یہ رات بھی کل والی رات کی طرح گزری۔ اس کو رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا، پلمبر کیوں نہیں بلوایا؟ عادل تو بے خبر سو رہا تھا۔ عریشہ صبح جلدی اٹھ گئی۔ کل کی طرح وہ ٹہلتی ٹہلتی لان میں جا پہنچی۔ اس کی نظر سرخ گلاب کے پودے پر پڑی۔ اس کو صحیح کر کے رکھوں یہی سوچتی وہ آگے بڑھی تھی کہ سامنے سرونٹ کوارٹر سے جہاں آرا آتی دکھائی دی۔ عریشہ جہاں آرا کو غور سے دیکھنے لگی۔ کل کی نسبت وہ آج بڑی پر اعتماد لگ رہی تھی۔ جہاں آرا عریشہ کو دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی۔ میڈم ناشتہ لے کر آؤں؟ نہیں میں بس فروٹ لوں گی اور ناشتہ عادل کے ساتھ ہی کروں گی۔ عریشہ جہاں آرا سے روزمرہ کے معاملات ڈسکس کرتی واپس لاؤنج میں چلی گئی۔ گلاب کا پودا اور مرجھانے لگا۔ جہاں آرا کچن میں آ کر ناشتے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ پیکٹ جو عادل نے دیا تھا اس کی ایک خوراک روزانہ عریشہ کو دینی تھی، لیکن پیکٹ مل کر نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کچن کے سارے کیبنٹ کھنگال لیے۔ جہاں آرا لاپرواہ نہیں تھی، اس کو اب تشویش ہو رہی تھی عادل کو کیا جواب دوں گی، یہی سوچتے وہ تلاشنے میں لگی تھی۔ عریشہ کی آواز آئی، جہاں آرا میرا اور عادل کا ناشتہ لے آؤ۔ جہاں آرا کو تلاش چھوڑ کر ناشتہ بنانا پڑا۔ عادل دفتر چلا گیا اور عریشہ کے بھی کچھ پلانز تھے، شاپنگ بھی کرنی تھی اور کچھ دوستوں سے ملنا بھی تھا۔ وہ گھر سے چلی گئی۔ جہاں آرا نے گھر کی صفائی کرنی شروع کی۔ جب راہداری کی صفائی کرتے کرتے وہ بیڈ روم میں پہنچی، دروازہ کھولا تو ایسا لگا جیسے کمرے میں کوئی ہے۔
جہاں آرا نے وہم سمجھا، بیڈ کی چادر صحیح کرنے کی غرض سے تکیہ اٹھایا تو کل عادل کا دیا ہوا پیکٹ تکیے کے نیچے سے نکلا۔ جہاں آرا سٹپٹا گئی، یہ تو میں نے کچن میں رکھا تھا، یہ یہاں کیسے آیا؟ کہیں عادل نے پلان تو چینج نہیں کر دیا؟ پیکٹ وہ لے کر آ گیا ہو، مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ اس نے پیکٹ کو سنبھال کر اٹھایا اور یہی سب سوچتی واپس کچن میں لا کر دوسری جگہ چھپانے لگی۔ اب ڈھونڈتا رہے، میں اپنی جان مارتی پھر رہی ہوں، مجھے بتایا ہی نہیں۔ جہاں آرا بڑبڑاتی ہوئی پیکٹ کو چھپا رہی تھی۔ پیچھے سے عریشہ کی آواز آئی، جہاں آرا کیا کر رہی ہو؟ جہاں آرا اچھل پڑی، خوف سے اس کا دل بیٹھ گیا۔ پلٹ کر دیکھا، عریشہ سنجیدہ سی کھڑی تھی۔ میڈم آپ کب آئیں؟ دروازہ کس نے کھولا؟ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی۔ عریشہ نے جواب نہ دیا، وہ سپاٹ نظروں سے جہاں آرا کو دیکھ رہی تھی۔ جہاں آرا کو عجیب سا لگا۔ عریشہ بات کرتے کرتے مسکراتی ضرور تھی۔ جہاں آرا ڈر گئی، کہیں اس نے پیکٹ کو چھپاتے دیکھ تو نہیں لیا۔ دل میں چور تھا، چپ کر گئی۔ میرے لیے چائے کمرے میں لے آؤ، عریشہ یہ کہتی تیزی سے کمرے میں چلی گئی۔ جہاں آرا جلدی جلدی چائے بنانے میں لگ گئی۔ چائے کی ٹرے سجا کر وہ بیڈ روم کی طرف چل دی۔ کمرہ ناک کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو کمرہ خالی تھا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اطمینان سے کمرے میں داخل ہوئی۔ سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھ کر وہ باہر آنے ہی لگی تھی کہ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ رک گئی کہ عریشہ آ جائے تو کھانے کا بھی پوچھ لوں۔ کافی دیر گزر گئی، عریشہ باہر نہ آئی۔ جہاں آرا کو تشویش ہونے لگی۔ اس نے جا کے باتھ روم کے دروازے کو ناک کیا، میڈم میڈم، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے لاک پہ ہاتھ رکھا، دروازہ آرام سے کھل گیا۔ باتھ روم خالی تھا۔ جہاں آرا بے ہوش ہو گئی۔ عادل اور عریشہ شام کو ہنستے مسکراتے گھر میں داخل ہوئے۔ اندھیرا تھا، دونوں کو تشویش ہونے لگی۔ عریشہ نے عادل سے کہا، میں نے کہا بھی تھا تم سے، ایک چوکیدار کا بندوبست کر لو، اللہ خیر کرے۔ جہاں آرا کہاں چلی گئی؟ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دونوں بیڈ روم تک جا پہنچے۔ جہاں آرا کمرے کے بیچوں بیچ بے ہوش پڑی تھی۔ یا اللہ خیر! عریشہ بھاگ کر جہاں آرا کے پاس آئی، اس کا سر اٹھا کر گود میں رکھا۔ عادل، یہ بے ہوش ہو گئی ہے، اس کو اسپتال لے چلو۔ عادل بھی حیران و پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ دونوں نے مل کر اس کو بیڈ پر لٹایا، پانی کے چھپاکے مارے۔ جہاں آرا کو ہوش آ گیا۔ عریشہ اور عادل دونوں فکر مندی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ جہاں آرا کی نظر جیسے ہی عریشہ پہ پڑی، وہ بدک گئی۔ ان دونوں کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ آہستہ آہستہ جہاں آرا نارمل ہوئی۔ دوپہر والے واقعے کا ذکر نہیں کیا، بس یہی کہا صفائی کرنے آئی تھی، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ عادل غور سے جہاں آرا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کچھ ہے جو وہ چھپا رہی ہے۔ عریشہ نے اس کو جوس پلایا اور ایک نیند کی گولی بھی دی۔ اس کو اس کے روم تک چھوڑنے آئی۔ دوا کے زیر اثر وہ جلد ہی سو گئی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آئی تو عادل چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ عادل، کیا ہوا؟ جہاں آرا کی وجہ سے پریشان ہو؟ ارے نہیں، میں روز رات کو سو تو جاتا ہوں، لیکن شاید نئی جگہ کی وجہ سے کچھ عجیب سا خواب آتا ہے، جیسے کمرے میں پانی بھر رہا ہے۔ تم سے کہا نہیں اس لیے کہ اتنی اہم بات نہیں تھی، وہی سوچ رہا تھا۔ عریشہ ہنس پڑی۔ اس کو یاد آ گیا، عادل، پلمبر بلوا لینا، باتھ ٹب کا نل ٹپک رہا ہے، وہی تمہیں خواب میں آتا ہوگا۔ تم تو مزے سے سو رہے ہوتے ہو، نیند میری ڈسٹرب ہوتی ہے۔ عریشہ، کوئی نل نہیں ٹپک رہا، سارے گھر کی کمپلیٹ رینوویشن ہوئی ہے، سب چیک ہوا ہے۔ عریشہ جھلاتی ہوئی اٹھ کر گئی، واش روم کا دروازہ کھول کر چیک کیا تو واقعی عادل سچ کہہ رہا تھا۔ عریشہ کو کچھ سمجھ نہ آیا اور عادل بھی چپ ہو گیا۔ صبح مختلف تھی۔ آج عادل سویرے اٹھ گیا تھا، عریشہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ آہستگی سے کمرے سے باہر آیا۔ لاؤنج میں جہاں آرا سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ عادل کو وہ کوئی مجسمہ لگی۔ اس نے جہاں آرا سے پوچھا، طبیعت کیسی ہے؟ کل کیا ہوا تھا؟ مجھے سچ بتاؤ۔ جہاں آرا نے عادل کی طرف خالی نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا تھا کل؟ عادل، تم عریشہ کو راستے سے کیوں ہٹانا چاہتے ہو؟ عادل سرپٹا گیا، میرے لیے نہیں، میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، نہ تم میرے ساتھ۔ وہ تو ویسے ہی تمہیں سب دے رہی ہے، کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے؟ تمہارے علاوہ ان آنکھوں میں کچھ نظر نہیں آتا۔
اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر جو رشتہ بنایا ہے اس کو نبھاؤ، ورنہ روز قیامت عریشہ ہم دونوں کا گریبان پکڑے گی۔ کچھ تو ہے اس لڑکی میں جو کل میرے ساتھ ہوا۔ میں نے دل سے اللہ کو یاد کیا اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ میں جا رہی ہوں اس امید کے ساتھ کہ تم اپنے لیے خاردار تاروں کا انتخاب نہیں کرو گے۔ زندگی مختصر ہے، آج یہ عالیشان بنگلہ ہے، کب ویران ہو جائے پتہ نہیں۔ عادل غور سے جہاں آرا کو سن رہا تھا۔ اچانک جہاں آرا کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ عادل پانی لینے بھاگا، واپس آیا تو جہاں آرا کہیں نہیں تھی۔ وہ بھاگ کر سرونٹ کوارٹر گیا۔ سرونٹ کوارٹر خالی پڑا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جہاں آرا سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی جا چکی ہے۔ کل کی رات مختلف تھی۔ رات عریشہ کو پانی کی آواز تو نہ آئی، لیکن کچھ خواب تھا جو اس نے دیکھا۔ وہ نیند سے بیدار ہوئی، دماغ بوجھل سا تھا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ کیا خواب تھا، اس کو یاد نہیں آ رہا تھا۔ بس اتنا یاد تھا کہ وہ لاؤنج میں اداس بیٹھی ہے اور پاپا اس کے ساتھ ہے۔ عادل کہیں نہیں ہے۔ طبیعت بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کمرے میں دیکھا تو کمرے میں بھی عادل نہیں دکھا۔ وہ عادل کو ڈھونڈتی باہر آئی۔ وہ لاؤنج میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ عادل کیا ہوا؟ عریشہ بھاگ کر عادل کے پاس آئی۔ عادل نے سر اٹھا کر عریشہ کو دیکھا، دیکھتا رہا، کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ لمحوں بعد بولا، عریشہ مجھے معاف کر دو۔ عریشہ حیران ہوئی۔ عادل نے صرف اتنا کہا، جہاں آرا چلی گئی ہے۔ عریشہ مسکرانے لگی۔ اس بات کی معافی مانگ رہے ہو تم؟ ارے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی چلی جائے گی۔ ہم کوئی اور کام والی ڈھونڈ لیں گے، اور نہیں بھی ملی تو بھی تمہارے اور گھر کے کام کرنا مجھے اچھا لگے گا۔ عادل چپ چاپ نہانے چلا گیا۔ روز و شب بیتنے لگے، دن رات تبدیل ہو گئے۔ اب نہ وہ پانی ٹپکتا نہ کوئی خواب آتا۔ بس عادل کو چپ لگ گئی۔ نئے کام والی اور چوکیدار سب اپنے اپنے کام کرتے۔ بنگلہ نمبر 327 میں اب رونق نظر آتی۔ آج تو کچھ زیادہ ہی ہلچل تھی۔ مرتضی حسن عمرہ کر کے آ رہے تھے۔ عریشہ صبح سے تیاریوں میں لگی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک باپ ہی کا تو رشتہ تھا۔ گاڑی جیسے ہی گیٹ سے داخل ہوئی، عریشہ بھاگ کر گئی اور اپنے پاپا سے لپٹ گئی۔ مرتضی حسن کو یہ وہی چھوٹی سی بچی لگی جو ان کے آنے پر ہمیشہ بھاگ کر آتی تھی۔ مرتضی حسن گھر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور عریشہ کو خوش دیکھ کر تو بالکل ہی ہلکے پھلکے ہو گئے۔ اور عریشہ کو مرتضی حسن گھر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور عریشہ کو خوش دیکھ کر تو بالکل ہی ہلکے پھلکے ہو گئے۔ عادل کو بہت دل سے گلے لگایا۔ وہ عادل میں کچھ تبدیلی دیکھ رہے تھے۔ دونوں باپ بیٹی لاؤنج میں محو گفتگو تھے۔ عریشہ اپنے گفٹس کھول کھول کر دیکھ رہی تھی۔ عادل کچھ کاغذات لیے لاؤنج میں داخل ہوا اور عریشہ کی طرف بڑھائے۔ عریشہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے عادل؟ عریشہ، یہ وہ تمام پراپرٹی کے کاغذات ہیں جو تم نے مجھے دیے تھے۔ یہ آج میں تمہارے والد کے سامنے تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ کیوں عادل؟ یہ تو میں نے تم کو دیے تھے۔ مرتضی حسن خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ عادل نے سر جھکا کر بولنا شروع کیا، وہ سب کچھ جو اس کے اندر تھا۔ عادل نے کچھ نہیں چھپایا۔ عریشہ بے یقینی اور دکھ کی کیفیت میں بے آواز روئے جا رہی تھی۔ عریشہ بے یقینی اور دکھ کی کیفیت میں بے آواز روئے جا رہی تھی۔ مرتضی حسن صرف سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ جب عادل سب کہہ چکا تو سر اٹھا کر عریشہ کو دیکھا اور بولا، عریشہ، آج کا سچ یہی ہے، میں تم سے بے حد پیار کرتا ہوں اور اپنی زندگی تمہارے ساتھ کھل کر جینا چاہتا ہوں۔ تم سے یہ سب چھپا نہیں سکتا تھا۔ معافی کا طلبگار ہوں۔ تم جو سزا دو گی مجھے قبول ہے۔ یہ کہتا وہ آنسو چھپاتا لان میں چلا گیا۔ دونوں باپ بیٹی بالکل چپ تھے۔ عریشہ بے آواز روئے جا رہی تھی۔ آخرکار مرتضی حسن نے بولنا شروع کیا، عریشہ، ایک وقت تھا مجھے عادل پسند نہیں تھا۔ اس کے بارے میں میری جو رائے تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ آج میں تم سے کہوں گا کہ تم کو عادل سے اچھا شوہر نہیں ملے گا۔ اس کو معاف کر دو اور زندگی میں آگے بڑھو۔ عریشہ تو عادل کو اپنا خون بھی معاف کر سکتی تھی۔ اس کے دل کو ڈھارس ہوئی۔ وہ بھاگ کر
عادل کے پیچھے لان میں گئی۔ عادل سرخ گلاب کے پودے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جب اتنا سچ بول دیا ہے تو منہ کیوں چھپا رہے ہو؟ میرا سامنا کرو عادل، مجھ سے آنکھیں نہ چراؤ۔ میں تم کو کوئی سزا ہی نہیں دے سکتی۔ میرے پاپا کے بعد میں نے صرف تم کو ہی اپنی زندگی میں جگہ دی ہے۔ عادل کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہ آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ معافی اور قبول جرم کا انعام عریشہ کے ساتھ کی صورت میں ملے گا۔ وہ مسکرانے لگا۔ عادل نے سرخ گلاب توڑ کر عریشہ کو دیا۔ عریشہ جیسے جامد ہو گئی۔ عادل پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا عریشہ؟ عادل، اس سرخ گلاب کے گملے کو توڑ دو، عریشہ زور سے بولی۔ جلدی کرو۔ عادل کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ مرتضی حسن بھی باہر آ گئے تھے۔ عریشہ کے کہنے پر عادل نے جیسے ہی گملے کو توڑا، اس میں سے ایک بیگ نکلا جس میں جگمگاتے زیورات تھے۔ عریشہ کو اپنا باقی خواب بھی یاد آ گیا کہ عادل نے اس کو سرخ گلاب دیا ہے اور اس میں زیورات لگے ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ زیورات کس کے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ اب تو نہ اس گھر کے مالکان کا کچھ اتا پتہ تھا۔ عریشہ نے عادل کو کہا، یہ زیورات ہم جہاں آرا کو دے دیتے ہیں، وہ ایک یتیم لڑکی ہے۔ عادل مسکرا دیا۔ عریشہ، تم واقعی بہت اچھی انسان ہو، یہ تم خود جا کر جہاں آرا کو دے آنا۔ عریشہ اور عادل نہیں جانتے تھے کہ کوئی اور بھی ان کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔